فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی سے 5ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں ہے، مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اوکے، یہ آیات جو ہم نے پڑھی بڑی اہم ہے اور زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب بن سکتی ہیں یہ آیتیں۔ جیسا کہ ہم لوگ سیریز پر غور کر رہے ہیں کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہماری سیریز کیا ہے؟ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہم شکر گزاری کر کے خوش رہ سکتے ہیں، اور پھر پچھلی دفعہ ہم نے کیا سنا تھا؟ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر کے خوش رہ سکتے ہیں، ہم دوسروں کو ایڈمائر کر کے خوش رہ سکتے ہیں، ہم دوسروں کی تعریف کر کے خوش رہ سکتے ہیں۔ اور آج جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، جس مضمون کی طرف، وہ 5ویں آیت ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں تو ہمیں 5ویں آیت کی سمجھ آتی ہے۔ لکھا ہوا ہے، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسیح میں مجھے تسلی ہے، مسیح میرے سارے گناہ اٹھا کر لے گیا، میں بچ گیا ہوں۔ پھر اگر محبت کی دل جمعی ہے، اگر محبت دل میں پائی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ روح القدس ہمارے ساتھ شراکت کرتا ہے، روح القدس ہمارے اندر موجود ہے، روح القدس ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، ہم غیر زبانوں کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، ہم نبوت اور علمیت اور حکمت کے کلام میں بھی موو کرتے ہیں، ہم مکاشفائی نعمتوں میں، ہم صوتی نعمتوں میں موو کرتے ہیں، ہم قدرت والی نعمتوں میں موو کرتے ہیں، ہمارے وسیلے سے معجزے ہوتے ہیں، ہمارے وسیلے سے شفائیں ہوتی ہیں، ہمارے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے۔ اگر روح کی شراکت ہے، رحم دلی ہے، درد مندی ہے، اگر لکھا ہوا ہے، پس اگر مجھ میں یہ ہے، اگر کلیسیا میں یہ ہے، اگر سننے والوں کی زندگی میں یہ ہے، تو لکھا ہے تو یہ ایک ایسا آپریٹر ہے جو کسی چیز کی موجودگی کو ثابت کرے گا۔ تو اگر یہ ہے تو کرو، اگر تم طاقتور ہو تو یہ 4 اینٹیں اٹھا کے دکھاؤ۔ بڑے بڑے لوگ 4 اینٹیں نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تم میں طاقت ہے تو یہاں سے ایک پانی والی بڑی کین لے کے اوپر 3rd فلور تک جاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ میرے پاس بڑا علم ہے تو اس سوال کا جواب تو دو۔ تو اگر کسی کے اندر مسیح کی تسلی ہے، اگر کسی کے دل میں محبت پائی جاتی ہے، اگر کسی میں روح کی شراکت ہے، اگر کسی میں رحم دلی ہے، اگر کسی میں درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو۔ رائٹ؟ تو میری یہ خوشی پوری کرو۔ خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے خوش کرو۔ ایک خادم کی خوشی، پیرنٹس کی خوشی، ماں باپ کی خوشی،
اور بڑوں کی خوشی اور خادموں کی خوشی اور مسیح کی خوشی، یہ ساری خوشیاں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں اور ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر تم میں روح کی شراکت ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو۔ پہلی بات، یک دل رہو۔ آمین۔ اگر روح القدس موجود ہے تو یک دل رہو، کیونکہ روح ایک ہی ہے، ایک ہی ہے نا، روح تو ایک ہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں مجھ میں روح پایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں میرے اندر روح بستا ہے، روح میرے ساتھ بات کرتا ہے، روح میرے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور پال نے یہاں پر کنڈیشن لگائی ہے، اگر ایسے ہے تو ایسے کرو۔ اگر روح کی شراکت ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو، یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، بے جا ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو۔ اوکے، ہمارا ایک خیال ہونا یہ کسی کو نظر نہیں آتا، ہمارا یکساں محبت رکھنا شاید یہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا، ہم ایک جان ہیں شاید یہ کسی کو نظر نہیں آتا، ہم ایک ہی خیال ہے، ہم کسی کے سامنے کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کرتے پتہ لگے کہ ان میں تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو اگلی بات ہے، یہ لکھا ہوا ہے تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو۔ آج کے کرسچنز کے زیادہ ایکٹ کس لیے ہوتے ہیں؟ تفرقے اور بے جا فخر کے باعث۔ کس لیے؟ تفرقے اور بے جا فخر کے باعث۔ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، شاید ہم وہ خدا کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم آدمیوں کو دکھانے کے لیے ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنا، بلکہ اپنے آپ کو فریش رکھ، اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ تیرا باپ تجھے روزہ دار جانے، آدمی روزہ دار نہ جانے۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر، تاکہ تیرا باپ تجھے اجر دے۔ یا لکھا ہوا ہے بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو۔ ہم آج کی جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں، اس دنیا میں ہماری مسیحت جو ہے وہ کس وجہ سے کھوکھلی ہو گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ اس نے یہ کیا ہے، میں اس کو کر کے دکھاؤں گا، ایسے ہی نا۔ اور بہتا سنڈے اسکول چلا سکتا ہے ہی نہیں چلا سکتے، میں ایک دیوا بل رہا ہے، ہاں انہیں کنونشن کی تھی، اہی نہیں کر سکتے، اہی وہ اکھاں دے سامنے کران گے تے اتنا وڈی کران گے۔ مطلب یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ہو رہا ہے جس نے پہلے کنونشن کی ہے۔ یہ روحیں بچانے کے لیے نہیں ہو رہی نا کنونشن، یہ کروسیڈ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ روحیں بچانے کے لیے ہو رہا ہے کہ شریکاں نوں وہاں واسطے ہون ڈیا ہے، یہ شریکاں نوں وہاں واسطے ہو رہا ہے۔ متفق ہے میرے ساتھ؟ ایسے ہی تو ہے۔ اس نے بڑا اچھا سیمینار کر لیا، اہی انہوں نے کر کے وہاں گے، اہی کر سکتے ہیں۔ یہ روحانی شریکوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ سو لکھا ہوا ہے کچھ نہ کرو بے جا فخر کے باعث۔ اور گلیتیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کو نہ چڑھاؤ۔ بہت سارے کام ہم ایک دوسرے کو چڑھانے کی خاطر کرتے ہیں، دکھانے کی خاطر کرتے ہیں۔ اگلا فقرہ میری اس بات کو سپورٹ کرے گا، لکھا ہوا ہے بلکہ فروتنی سے۔ کیسے جی؟ فروتنی سے۔ فروتنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اپنے آپ کو پست کرنا، اپنے آپ کو نیچے کرنا۔ میں کچھ نہیں ہوں، خداوند تو سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں پہ اور بات لکھی ہے، لکھا ہوا ہے بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ یہ تو مرنے والی بات ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو مرنے والی بات ہے کہ میں کہہ دوں جی ڈاکٹر جان باسکو سے بڑھ کر کوئی ہے، یہ تو تھا مرنے والی بات ہے۔
مجھ سے زیادہ کسی کو آتا ہے گھسنا آ جائے گا. ہاں لیکن بائبل تو یہی کہتی ہے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ خوش رہنے کا راز ہے. اگر میں اپنے آپ کو ہی بیان کرتا رہوں تو شاید دوسرے مجھے سن تو رہے ہوں لیکن میری باتوں پر توجہ نہ کر رہے ہوں, میری باتوں پر دھیان نہ لگا رہے ہوں. لیکن اگر میں دوسرے کو بہتر سمجھ کر اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دوں تو کیسا رہے گا؟ اچھا رہے گا نا. ہاں میں کہوں جی میں نے یہ والا کلام سنایا, ہوئے 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 4 باری تاڑیاں بجیاں بھائی. ہاں لوگ کیتے بعد چو میرے کو آٹوگراف لین لے آئے. ہاں اس کے بدلے میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے کلام سنایا تھا, آپ کو یاد ہے وہ اس نے کہا آپ نے کلام سے مجھے بڑی برکت ملی تھی, مجھے آج تک آپ کی وہ باتیں یاد ہے جو آپ نے اس وقت کہی تھی. اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو. ہاں آپ نے وہ جو بات کی تھی نا مجھے آج تک یاد ہے, اس بات نے میری زندگی بدل دی. آپ کے منہ میں یقیناً خدا کا کلام ہے. آپ جب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے خداوند کا روح بول رہا. آپ لفظوں کو کیسے پرو کے اپنے منہ سے نکالتے ہیں. آپ کی لفاظی بڑی کمال ہوتی ہے, آپ کمال کلام سناتے ہیں. اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو. ہاں باتیں ایک دوسرے کی تعریف کر سکتی ہیں. ہلو ہاں کر سکتی ہے, کرنی چاہیے اور دل سے کرنی چاہیے. صرف اپنی ہی تعریف کرنے کا نقصان بھی ہے. آپ کو ایک نوجوان یاد ہوگا جو صرف اپنی تعریف کرتا تھا اور اس کا ابا بھی اسے بڑا پسند کرتا تھا. Who was that guy? یوسف. انہوں اپنے تو علاوہ نظر ہی کوئی نہیں سی آتا. وہ صرف اپنی تعریف کرتا تھا, اس کا ابا بھی اسی کی تعریف کرتا تھا. ہاں کسی نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی فریسی سے پوچھیں نا دنیا میں نیک کون ہے تو وہ کہے گا ایک میں نیک ہوں, میرا بیٹا نیک ہے. 2 ہی نیک ہے دنیا میں, ایک میں اور ایک میرا بیٹا. تو یعقوب اور یوسف کا معاملہ کچھ اسی طرح کا تھا. یوسف بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. مجھے خواب آیا, میں نے خواب دیکھا, میں نے دیکھا کہ سورج, چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایڈمائر کر رہے, اپنی تعریف کر رہے, اپنے آپ کو شو آف کر رہے. نتیجہ نفرت پیدا ہوئی. جب ہم صرف اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں تو ہمارے درمیان میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے درمیان میں ابلیس کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے لوگ اس وقت مجھے اور آپ کو بڑے دھیان سے سنیں لیکن بعد میں سمجھ رکھیے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی تعریف, ہمیشہ اور اپنے رنگ دیا گلاں. میرا رنگ چٹا, میرے ہاتھ تے ویکھو, میں توڑ بھی تجد پڑھ کے صاف کی ہے. صرف اپنی تعریف ہے. لوگ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن بعد میں ضرور کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کے اور میرے بارے میں, اگر ہم صرف اپنی ہی تعریفیں کرتے ہیں. بائبل فرماتی ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھیں. یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرنے لگے کیونکہ یوسف کو صرف اپنا نام نظر آتا تھا اور دوسروں میں صرف اسے غلطیاں ہی نظر آتی تھیں. جو اپنے منہ میاں مٹھو ہوتا ہے نا اسے دوسروں میں صرف غلطیاں ہی نظر آتی ہیں. ساڈا کام سب تو لگ, ہاڈی کلیسیا سب تو اچھی, اہی سب تو بہترین, اسی اس ویلے دے سکندر اعظم, ہاڈے وانگو دا ہو ہی کوئی نہیں سکتا. صرف اپنی تعریف ہے, صرف اپنی تعریف ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے لوگ ہم سے متنفر ہوتے چلے جائیں گے, ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے, ہم سے ان کی جدائیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم دوسروں کے احوال پر بھی نظر کریں گے تو ہم ان میں اچھا ہونے کی خواہش پیدا کر سکتے ہیں.
اگر ہم کسی کے تھوڑے سے کام کی تعریف کریں تو ہم اس میں ایک نئے کام کا بیج بو سکتے ہیں. میری باتوں کو دھیان سے سنیے. اگر ہم کسی کے ایک اچھے کام کو تلاش کر کے اس کو ایڈمائر کر دیں, اس کی تعریف کر دیں, تو ہم اس کے اندر ایک اور اچھے کام کا بیج بو سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں بہت ساری اچھائیوں میں ایک کالا داغ زیادہ نظر آ جائے تو ہم ایک اور کالے داغ کی جگہ بناتے ہیں. اگر ہم کسی کی انسلٹ, کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہم اس شخص کے اندر یہ بیج بوتے ہیں کہ تو اور زیادہ برا ہو جا. کیسے؟ ہم نے اس کی برائی کی, ہم نے اس کے کیڑے نکالے, اب وہ کہے گا ٹھیک ہے میں پھر انجدہ مرا تو میں پھر انجدہ ہی ہوں, جو ہو سکتا تھا دیکھو کر لو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے منہ میاں مٹھو ہونا یہ دوسروں کو ہم سے دور کرتا ہے, اور دوسرے جو ہیں وہ اچھا ہونے کے بجائے ہم سے وہ زیادہ برے ہوتے چلے جائیں گے. آج لوگ اپنے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا, آج لوگ اپنے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں. آج لوگ اپنے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ کسی کی تعریف کر لو, ہاں آپ کسی کے بارے میں کوئی اچھائی بیان کر دو, وہ آپ کے پاس سے اٹھے گا نہیں. اگلی دفعہ وہ آپ کے لیے گفٹ بھی لے کے آئے گا, اگلی دفعہ وہ آپ کو اپنے گھر کھانے پر بھی بلائے گا. آج کی دنیا میں کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے. یسوع بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے. کہا تھا نا یسوع نے, لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج کی دنیا بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر برا کہتے ہیں تو پھر وہ برے ہو جائیں گے, اگر اچھا کہتے ہیں تو پھر وہ اچھے ہو جائیں گے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گناہ کو ایڈمائر کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کی اچھائی کو ایڈمائر کریں. آج کی اس دنیا میں اچھائی بیان کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. آپ کسی کے ساتھ بے شمار محبت کر لو, ایک دن آپ نے برگر نہیں نہ لے کے دیا تو ساری محبتیں بے شمار ختم ہو جائیں گی. وہ محبتیں نظر ہی نہیں آنی. لے میں کیا ایک برگر لے دے, تو نے برگر نہیں لے, بریک اپ. آپ کو وہ یاد نہیں ہے کہ وہ آپ کو 3 برگر کٹھے لے کے دیتا رہا ہے. خدا کے خادم ہیں, وہ کہتے ہیں, میں نے یہ بات پہلے بھی کہی کہ آپ بیگم کے ساتھ تھوڑی سی سختی کر لینا, باجی ذرا مجھے معاف کرنا, آپ بیگم کے ساتھ تھوڑی سی سختی کر لیں, انہیں فون کرنا پرا مانو تے پیو نو, ٹھیک ہے جی. اج انہیں نا میرا بڑی بدتمیزی کی تھی, اگر مجھے میرے تہاڈی عزت دا خیال نہ ہوندا تے میں بھی اگوں 2 لا دینیاں سن تے میں آ جانا. تو وہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ آپ کے لیے رات کو اپنی امی سے, اپنے بہن بھائیوں سے چھپا کے ٹکا, برگر, بوتل, شوارما لاتا ہے تو فون کر کے کبھی بتایا؟ کیا خیال ہے؟ ادو اج نہ راتی میں ستی ساں تے او ایڈی لیٹ آیا, انہیں مینوں اٹھایا, وہ دے ہاتھ چ ایک بوتل سی سٹنگ دی, ٹھیک ہے نا, جڑی وہ میرے لیے لے کے آئی سی, نال ٹکا, نال شوارما, نال برگر. وہ تے میرے نال بہت ہی پیار کردا ہے تے میرے لیے اتنا کچھ لے کے, اے نہیں دسنا, اے نہیں دسنا, دسنا ہے تے کی دسنا ہے. اج انہیں میں نے بڑی بدتمیزی کی تھی. ابو جی اگر تہاڈی عزت دا خیال نہ ہوندا تے میں تے آ جانا سی. یار یہ بھی تو دسو نا, اور بھی کچھ کردا ہے, ٹھیک ہے. وہ تانوں کپڑے بھی لے کے دیندا ہے, وہ تانوں ہر طرح دی سہولت فراہم کردا ہے, اے بھی تو دسو نا. خالی یہی تو نہ دسو کہ انہیں ایک دن تھوڑی سی بدتمیزی کر دی تھی, چلو بہت ہی بھی ہو سکتی ہے, پر جہاں اتنی ساری سفیدی پھری ہو کچھ ہٹ پہ ہی جاندی ہے. کی خیال ہے؟ دسو صحیح باجی, کوئی یار چٹ چٹ پہ ہی جاندی ہے, بندہ صبر شکر کرے, ٹھیک ہے. خدایا جتھے انیاں نعمت اوتھے اج نعمت نہیں بھی ملی تو خیر ہے. جتھے بندہ روز
قورمہ کھاندا ہے جتنے روز بندہ چنگا چکا کھاندا ہے کدی دال بھی پاکی سکتی ہے کی خیال ہے ہو سکتا ہے کم کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے سو آج کی دنیا سارے اچھے کاموں کو بھولنے والی اور صرف ایک غلطی کو ایک مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی دنیا ہے اس دنیا میں لوگ ان لوگوں کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ان کی تعریف کریں نکتہ چینی کرنے والے تو بہت ہیں نا برا بھلا کہنے والے تو بہت ہیں آپ کا رنگ کالا ہے اس کو بیان کرنے والے بہت ہیں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا سج سنور لیا تو کئیوں کو آگ لگ جائے گی کیا خیال ہے وہ جڑا یہ کہندا ہے یار تو ہے کی پایا یہ تو کبھی یہ بھی تو کبھی واہ ایڈے سونے کپڑے پائے نے اے کہنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا سو آج کی دنیا چاہتی ہے کہ کوئی ان پر محبت سے نظر کرے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے بچوں کے اپنی والدین کے ساتھ دل کیوں نہیں لگتا کیونکہ وہ ان کی تعریف نہیں کرتے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا بچوں کو اعتراض رہتا ہے اپنے والدین سے کہ امی ہمیشہ کہندی ہو گوانڈیاں دا منڈا ویکھی ہاں میری سہیلی پروین دا منڈا ویکھی کڈا سونا تے کڈا شری جوان تے اپنی ماں دی کوئی گل نہیں موڑدا تے بھاویں تسی اودی ماں کولوں جا کے پوچھو نا باجی پروین تہاڈی گل نہیں کرن دیا میں ویسے نہ لیا میرے ذہن چ یہی آیا سی سو یہ تو بندہ اس باجی نو جا کے پوچھے جہاں منڈا ہے کہ بھائی کداں دا ہے پھر وہ جی دل کھول لین تو پھر وہ ایکو جہی نظر آن گے میرے ساتھ کئی بچوں نے اپنا دل کھولا کہتے ساڈی امی تو مینوں تو کدی نہیں چنگا سمجھیا وہ ہمیشہ تعریف کر دی او ویکھ ہوئی نہ پڑھ لے گیا ہے او ویکھ دی نوکری ویکھ او ویکھ تو نے کنی ترقی کر لی ہے ہاں امی نے کدی نہیں یہ دیکھا کہ میں بھی انہوں 10,000 مہینے کا لیا کے دینا وا امی نے کدی نظر نہیں آیا کہ میں بھی انہوں سوٹ دیتا سی لیا کے اپنی تھوڑی جی سیلری چو بھی میں سوٹ لیا کے دیتا سی شاید انہوں کدی نظر نہیں آیا کہ میں بھی ٹھیک ہی ہاں میرے اندر میری ماں نو کدی اچھائی نظر نہیں آئی یہ بچوں کے اعتراض رہے ہیں اور ایسے ہوتا ہے اگر میں اپنے بچوں کی تعریف کرنا شروع کر دوں تو میرے بچے میرے ساتھ جڑ جائیں گے پھر انہیں باہر والے کی تعریف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہاں پھر پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم گھر میں یہ تعریفیں فراہم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے الفاظ مجھے سننے کو ملے ہیں پھر میں تو انجی کرنا سی نا انہیں میری تعریف کی تھی انہیں مینوں سمجھا وہ مجھے سمجھتی ہے وہ مجھے سمجھتا ہے وہ مجھے جان پایا کہ میں کون ہوں وہ مجھے جان پائی کہ میں کون ہوں پھر گناہ کی راہیں نکلتی ہیں پھر گناہ کی راہیں نکلتی ہیں لیکن اگر ہم خود ہی یہ کام کرنا شروع کر دیں تو گناہ کی راہیں بند ہو سکتی ہیں سو ہر ایک اپنے احوال پر ہی نہیں بلکہ دوسرے کے احوال پر بھی نظر کریں میں نے لاسٹ ٹائم ایک کہانی سنائی تھی مچھلیوں کی کہانی مچھلیوں کو کیا پسند ہے یاد ہے آپ کو مچھلیوں کو کیا پسند ہے وہ مچھلیاں پکڑنے والا کہتا ہے کہ مجھے اسٹرابری اور ملائی پسند ہے مجھے اسٹرابری اور ملائی پسند ہے لیکن مچھلیوں کو اسٹرابری اور ملائی پسند نہیں ہے یہ مجھے پسند ہے مچھلیوں کو کیچوے پسند ہے گنڈوئے پسند ہے اس لیے جب میں نے مچھلی پکڑنی ہے تو میں کیا لگاؤں گا کنڈی پہ اسٹرابری لگاؤں گا ملائی لگاؤں گا نہ میں کیا لگاؤں گا میں کیچوا لگاؤں گا کنڈی پہ اور پھر میں اس کو جب پانی میں پھینکوں گا تو مچھلی لگے گی یس لیکن اگر میں اسٹرابری لگاؤں گا تو مچھلی نہیں لگے گی اگر میں ملائی لگاؤں گا تو مچھلی نہیں لگے گی اگر مجھے دوسروں کو اپنے قریب کرنا ہے تو مجھے وہ خوراک لگانی ہوگی جو اس کو پسند ہے اور لوگوں کو کیا پسند ہے لوگوں کو اپنی تعریف پسند ہے آمین ہسبینڈ اگر آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں گے تو وہ پھر آپ کو پسند کرے گی گیٹ مائی پوائنٹ ہسبینڈ ہیلو ہیلو بولو تو صحیح اگر آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں اگر آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں گے وہ آپ کو پسند کرے گی ورنہ وہ اس کو پسند کرے گی جو اس کی تعریف کرتا ہے آپ وہ والا چھوڑ دینا کام بھلا کون سا کہ
اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، اور دوسرے کا روئے تو سر میں درد ہوتا ہے. اپنی بیوی روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، دوسرے کی بیوی روئے تو بیچاری دا بندہ بہت پیڑا ہے. اپنی نال دی نوں کہنا گل سن، او باجی سکینہ دا بندہ بہت پیڑا ہے، بیچاری کڈی سونی ہے، پتہ نہیں کیڑے جن دے پلے پی گئی ہے. اپنی سوچ دی ہوئے گی تیرے بارے دے پلے پئی ہے، تو بھی تے جن نہیں ہے. تینوں وہ نظر آن ڈئی ہے تے کار ایڈی وڈی تینوں نظر نہیں آن ڈئی. کیا خیال ہے؟ ہر بندہ تعریف سننا پسند کرتا ہے. تو اسی طرح سے باجیز اگر اپنے ہسبینڈ کو ایڈمائر کرنا شروع کر دیں تو ہسبینڈ جو رات کو آدھی رات تک پیکج لگا کے لگا رہتا ہے نا، وہ بند ہو جائے گا. سمجھ رہے نا میری بات؟ فائدے ہوں گے، فائدے ہوں گے. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں، مینو ویکھو مینو ویکھو مینو سنو مینو ویکھو مینو ویکھو مینو ویکھو، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں، دوسرے کے احوال پر بھی نظر کرے. اس کا فائدہ ہوگا. ہمیں دوسروں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا. آپ کتنے کامیاب ہیں، کتنے خوش ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں. لوگوں کو نکتہ چینی کرنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو کیڑے نکالنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کوئی انہیں ایڈمائر کرے، کوئی انہیں دیکھے، کوئی انہیں اچھا سمجھے. ورنہ اس طرح کے الفاظ دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ مجھے بڑی دیر بعد وہ بندہ ملا ہے جو میرے دکھ کو محسوس کرتا ہے، وہ ہے جو میری بات سن لیتا ہے، وہ ہے جو میری بات سن لیتی ہے. اگر آپ اور میں صرف کیڑے نکالنے کے عادی ہیں تو یقین رکھیے ایک دن میں اور آپ تنہا رہ جائیں گے. کیوں؟ لوگ ہمیشہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک نا؟ لوگ ہمیشہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ہاں نصیحت ضرور کریں لیکن اس میں دوسرے کا فائدہ بھی بیان کریں. جیسے آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ آپ نشہ چھوڑ دو، یہ تو کہنا ہی کہہ رہے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو، لیکن کیسے کہیں گے؟ آپ اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیارے. میں نے کئی نشہ کرنے والوں سے ایسے ہی بات کی ہے، آپ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اگر آپ نے پینٹ کوٹ پہنا ہو تو آپ کمال لگیں گے، لیکن نشے نے آپ کی حالت خراب کر دی، آپ کا چہرہ بگڑ گیا. اگر آپ یہ چھوڑ دیں تو آپ زیادہ پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ پینٹ کوٹ پہنیں گے، پھر آپ پڑھیں لکھیں گے، پھر آپ جب باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کو سلام کریں گے. دوسرے کا فائدہ اس کے لیے بیان کرو. آپ کی نسلیں یاد کریں گی کہ ہمارا ابا پڑھا لکھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی بیوی آپ پر فخر کرے گی کہ مجھے ایک اچھا شوہر ملا ہے. دوسرے کو اس کے فائدے بتائیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا فائدہ اس کو کیا ہوگا. یا اگر میں یہ کہوں تو ہے ہی انتظا میں تین تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو نہیں سدھر سکتا بھائی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں ایک برائی کو اور جنم دینے کے لیے اس کو تیار کر رہا ہوں. ہم نصیحت ضرور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نصیحت نہ کریں، نصیحت ضرور کریں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ رکھیں کہ نصیحت کیسے کرنی ہے. کسی شخص نے لکھا تھا کہ مقصد دروازہ نوک کر کے کھلوانا ہے، مقصد دروازہ توڑنا نہیں ہے. نوک کیوں کرتے ہیں کہ دروازہ کھلے، دروازہ نوک کرنے کا مقصد دروازہ توڑنا نہیں ہے. اور آج ہم جو نصیحت کرنے والے ہیں یہ اپنی نصیحت سے دروازہ کھلواتے نہیں ہیں بلکہ ہم دروازہ توڑ دیتے ہیں. اس نصیحت کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ دروازہ تو ٹوٹ چکا ہے. اس لیے اگر دروازہ ہم توڑ دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بائبل فرماتی ہے رومیو کا خط اس کا 12واں باب اس کی 15ویں آیت میں، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو. اگر کوئی خوش ہے تو اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، لیکن گناہ والی خوشی میں شامل نہ ہو. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا گناہ والی خوشی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خوشی کے لیے لکھا ہے اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اور اگر مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، ان کی خوشی میں شامل ہو. جا کے تو اب اپنا سا منہ لے کے نہ بیٹھے رہو
کہ دوسروں کا کام بھی خراب کرو، اس کو انجوائے کرو اس کے ساتھ مل کے، اور رونے والوں کے ساتھ رو۔ کئی لوگ بڑے ریبل ہوتے ہیں، باغی آنا سی طبیعت رکھتے ہیں، وہ خوشی کرنے والوں کے گھر میں جا کے وہ وہاں پر بھی اپنا جادو کو شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ خام خواہ میں پھر ان کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سے کئی لوگ رونے والی جگہ پہ جا کے بھی جھکتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں تو یہ وتیرہ ہے نا کہ مردہ ناپ کے آؤ تو اس تو بعد شروع۔ کیا جس فیملی کے پاس بیٹھ کے آپ غم زدہ ہونے کی بجائے آپ ہنس رہے ہیں، وہ فیملی آپ کو اچھا سمجھے گی؟ ہیلو، آپ کے دل میں خوشیاں ہیں لیکن وہ اس وقت خوش نہیں ہیں، آپ ان کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ اوکے، اور یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی ہے تو یہ کرو۔ اگر ہمارے دل میں مسیح کی محبت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دوسرے کی بہتری چاہیں گے، ہم اس کے احوال پر بھی نظر کریں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بندہ غم زدہ کیوں ہے، میں اس کے غم کو کیسے دور کر سکتا ہوں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بندے کو خوشی کیسے مل سکتی ہے۔ یقین مانیے جب ہم دوسروں کے احوال پر نظر کرتے ہیں تو ہم بذات خود خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں خوشی ملتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی بہتری چاہیں گے، دوسروں کے احوال پر نظر کریں گے، دوسروں کے خیر خواہ ہوں گے، دوسروں کو اپ لفٹ کریں گے، تو وہ خوشی ملے گی جو شاید ہمیں پیسے سے نہیں مل سکتی، جو شاید ہمیں اپنے فائدے سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو صرف میں کا گیت نہ گائیں، تو کا گیت بھی گائیں۔ لیکن اس کا مطلب میں تو نہیں کرنا ہے کہ نہ بڑی میں تو ہوئی، نو 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 نو، یہ والا نہیں ہے، بلکہ کیا میں بھی بہتر ہوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ اور زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ والا کام چھوڑ دیں اور یہ والا کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر مسیح میں ایک تسلی ہے، محبت کی دل جمعی ہے، روح کی شراکت ہے، رحم دلی ہے، درد مندی ہے، تو آئیں آج سے ایک فیصلہ کریں کہ میں اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسرے کے احوال پر بھی نظر کروں گا۔ امال کی کلیسیا ایسی ہی تھی، لکھا ہوا ہے کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا، انہوں نے دوسروں کی ضرورتیں پوری کی، انہوں نے دوسروں کی ضرورتیں پوری کی۔ اگر آج میں اور آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ملے گی۔ کرنتھس کی کلیسیا کا مسئلہ کیا تھا؟ ان میں تفرقہ تھا اور پول سے ان کو جھڑکیاں پڑی۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں کا خط پڑھ کے دیکھیں نا تو انہیں پولوس سے جھڑکیاں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پولوس ان کو ڈانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ ایک دل ہوتے، ایک جان ہوتے، ایک سوچ رکھتے تو انہیں جھڑکیاں نہ پڑتی۔ اس لیے آئیے دوسروں کے کیڑے نکالنے کے بجائے، آئیے دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے، آئیے دوسروں کو برا کہنے کی بجائے دوسروں کو اچھا کہنا شروع کریں، دوسروں کی تعریف کرنا شروع کریں۔ جو بندہ بہت برا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہے، آئیے اس اچھائی کو تلاش کریں۔ آمین۔ آئیے اس اچھائی کو تلاش کریں اور دوسروں کو اچھا ہونے کا موقع دیں، دوسروں میں اچھا بننے کی خواہش پیدا کریں۔ آئیے یہ کام کریں، آئیے یہ کام کریں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بھی خوش رہیں گے اور ہمارے سننے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے بھی خوش رہیں گے اور خداوند میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں گے۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویہ۔